تو پوری دنیا کو اس کامیابی کی طرف بلا رہے ہیں جو کامیابی اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔ ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ 2 وقت کی روٹی کھانا کھا لو بس دنیا کی چند دن کی زندگی۔ یہاں بھی اللہ نے وعدہ کیا ہے لَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاتًا طَيِّبَةً، یہاں بھی ایسی زندگی دیں گے کہ جو زندگی کسی کی محتاج نہیں ہوگی۔ کامیابی، سکون اور چین، راحت ہر طرف سے، محبتیں، الفتیں، محبوبیت، ایسی زندگی تمہیں دنیا کے اندر دیں گے۔ تمہیں کسی کے سامنے عزت کے لیے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، خود لوگ ایسا ماحول بنے گا کہ جدھر سے گزرو گے عزت کے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے، امن و امان، سکون و چین۔ لمبا سفر کرنے کے بعد ایک لڑکی جب نوجوان امیر المومنین کے پاس پہنچتی ہے کہ پوچھا بیٹا بتاؤ مسلمانوں کو کیسا پایا ہے اتنے لمبے سفر میں؟ تو کہا امیر المومنین ہر عورت مجھے اپنی سگی ماں لگی، ہر بڑا اپنا مجھے سگا باپ لگا، ہر برابر کا سگا بھائی لگا۔ اس پورے سفر کے اندر امیر المومنین ایک آنکھ بھی ایسی نہیں تھی جو ہماری طرف غلط نظر سے اٹھتی ہوئی ہوتی۔ ایسے امن و امان، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ کے اوپر مطمئن، سکون اور چین کی زندگی اس دنیا کے اندر، کسی کے محتاج نہیں۔ لیکن ہماری اصل کامیابی یہ نہیں ہے، یہ تو وقتی چیز ہے۔ ہماری اصل کامیابی نہیں، کامیابی کے وہ کہ اللہ رب العزت شکلیں دکھاتے جا رہے ہیں، یہ تو گزرگاہیں ہیں ہماری کامیابی کی یہ آخری منزل نہیں۔ موت کے وقت جب اس دنیا کے اندر سے پاکیزہ زندگی گزار کر کے جائیں گے تو موت کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی آئیں گے اس حال میں کہ کلمہ خود پڑھوائیں گے، یہ کلمہ پڑھ لو۔ اتنی بڑھیا حسین و جمیل شکل میں آئیں گے کہ آدمی دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہے گا کہ یہ کہاں کون آدمی ہے اتنا حسین و جمیل۔ بتائیں گے جب ملک الموت، اور اس کے بعد کہیں گھبراؤ بھی نہیں، وہ فرشتے جو ہوں گے تسلی دیں گے، جو کچھ چھوٹ رہا ہے اس کے اوپر پریشان نہ ہو، جو آگے آ رہا ہے اس سے خوف مت کھاؤ، بہت بڑھیا کچھ ملنے والا ہے۔ اب یہاں کلمہ پڑھوا کر کے روح قبض کر لیں گے، ایمان کے اوپر خاتمہ ہوگا، جنت کے کفن میں لپیٹ کر کے جب اوپر لے کر کے چلیں گے تو پہلے آسمان کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ اس روح کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے، لیکن یہ کامیابی ابھی ہماری آخری نہیں، یہ تو ہماری گزرگاہیں ہیں، یہ راستے ہیں کہ جس کامیابی کی طرف ہمیں جانا ہے وہ تو آگے ہے۔ ابھی تو یہ راستے کے اہتمام سب ہمارے لیے کیے جا رہے ہیں، اکرامات جتنے بھی ہیں، عرش کے سامنے سجدہ، اس کے بعد پھر کہا کہ جاؤ لے جاؤ علیین میں رکھو اس کو۔ ابھی سوال و جواب ہونا ہے، قبر کے اندر لوٹایا جائے گا، قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے حوالے جب سنائے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا کرنا کام ہے، بڑا کٹھن ہے، کیسے مسئلہ حل ہوگا کہ جو کچھ یاد ہوگا وہ بھی بھول جائیں گے، کہ شعلے منہ سے نکل رہے، ناک سے نکل رہے اور چنگارتے ہوئے زمین پھاڑتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو ہم تو خود ہی بے ہوش ہو جائیں گے، کیا جواب دیں گے ان کو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہارے ہوش و حواس درست ہوں گے۔ کہا اچھا، ہمارے ہوش و حواس اگر درست ہیں تو پھر اللہ کے رسول 2 ہاتھ ہو جائیں گے، دیکھا جائے گا، پھر کوئی مسئلہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر جانتے ہو تمہارا کیا جواب ہوگا؟ اے اللہ کے رسول آپ فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم سے فرشتے کہیں گے کہ من ربک، کون ہے تمہارا پروردگار، تو تم ان کی طرف ہاتھ بڑھا کر کے، گریبان کی طرف یوں ہاتھ بڑھا کر کے اور جھک کر کے، ہمارا پروردگار تو اللہ ہے، تم بتاؤ تمہارا کون ہے، چلے آئے پوچھنے کے لیے۔ تو اب فرشتے گھبرائیں گے کہ یا اللہ ہم کہاں پھنس گئے آ کر کے، جواب لینے آئے ہیں، جواب دینے آئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا یہ سب ہماری گزرگاہیں ہیں، ہماری کامیابی کی جو منزل ہے، جس کامیابی کی طرف وہ شروعات، اس کامیابی کے راستے ہیں یہ، اور ان راستوں میں بھی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ قبر کے اندر جنت کے بچھونے، جنت کی کھڑکیاں، جنت کی ہوائیں، حور و غلمان کے نظارے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، حساب و کتاب، اور اس کے بعد جنت کے اندر کا داخلہ، اور وہاں
عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزگی، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق، اور پھر حسن کا بڑھایا جانا، یہ اللہ کے راستے میں جو ڈھوئے ڈھوئے گھوم رہے ہیں، اللہ کے راستے میں گرد و غبار جو پڑتا ہے نا، تو اللہ کے راستے کا گرد و غبار جو ہے اللہ میاں اس کو جمع کر کے بطور پاؤڈر کے اور غازے کے جنتیوں کے حسن کو بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے۔ ایک بیچارے ایک مرتبہ جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، تو ایک بیچارے صحابی تھے، ذرا کالے رنگ کے تھے، کوئی بڑھیا صورت نہیں تھی، تو ہر کالے کو تمنا ہوتی ہے گورے ہونے کی۔ تو جب جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بھی گورے ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم آج تک تو حسرت ہی نہیں کہ آج وہاں گورے ہوں گے ہم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے چہرے کے حسن کا نور اور اس کی روشنی 1000 برس کے فاصلے تک پہنچے گی۔ ارے جب یہ سنا تو چوڑے ہو گئے کہ ہماری بھی بیری میں بیر لگیں گے، ہم بھی خوبصورت ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری کی ساری ہماری گزرگاہ ہے، ابھی یہ کامیابی نہیں ہے۔ بازار لگے گا، اللہ رب العزت جلوہ افروز ہوں گے، ایسے دیکھو گے جیسے کہ تم چودھری کے چاند کو دیکھ رہے ہو، اللہ رب العزت کے جلوے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوگا، قرآن پاک سنائیں گے، اور سارے مخلوق جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے سب جنتی سب چھوم رہے ہوں گے۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ جب یہ پڑھ چکیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ رب العزت خود سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے۔ اب بتاؤ اللہ میاں کا کلام اور پڑھنے والے بھی اللہ پاک، کیا کیفیت ہوگی اس وقت، کیا حال ہوگا سننے والوں کا۔ ایک ایک لفظ رحمت کا بادل بند کر کے پھیلتا چلا جائے گا، اور ان جنتیوں کے اوپر بارش ہوگی، جنتوں پہ بارش ہوگی، حوروں پہ بارش ہوگی، اثر نو حسن کے اندر تازگی اور جوانی آتی چلی جائے گی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، اب اس سب کے بعد اللہ رب العزت جنتیوں سے پوچھیں گے کہ میرے بندو، تم نے جو کچھ کیا تھا اس کا میں نے بہترین بدلہ دیا ہے، اگر تمہاری کوئی خواہش اب اس کے بعد بھی رہ گئی ہو تو بتاؤ تاکہ ہم تمہاری خواہش پوری کر دیں گے۔ تو تمام کے تمام کہیں گے کہ اللہ اس کے بعد ہماری کون سی خواہش، سب کچھ تو آپ نے ہمیں عطا کر دیا، اور ہمارے تصور سے زیادہ ہم کو دیا آپ نے۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ سب کچھ ہماری چاہت سے زیادہ آپ نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کچھ ایک جماعت کھڑی ہوگی، اور وہ جماعت ہوگی مخلصین کی، یہ جماعت کھڑی ہوگی، اور کھڑی ہونے کے بعد یہ کہے گی کہ اللہ یہ جو کچھ بھی آپ نے ہمیں دیا ہے یہ آپ کا کرم اور آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمارے عمل سے زیادہ ہم کو عطا فرمایا ہے، ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ بھی دنیا کے اندر کیا، عبادتیں کی ہو، روزے اور حج و زکوٰۃ کیا ہو، تسبیحات اور تلاوت کی ہو، یا اللہ کے راستے میں دھکے کھائے ہوں، اے اللہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ نعمتیں ہمیں ملیں، یہ تو آپ نے دیا ہے، آپ کا کرم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے لیے نہیں کیا، ہم نے تو اس لیے کیا تھا کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ ہم سے خوش ہو جائیں، ہم نے تو آپ کی خوشی کے لیے کیا تھا سب کچھ، اور اب تک اے اللہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے راضی بھی ہیں یا راضی نہیں۔ یہ سب کچھ تو سر آنکھوں پر جو کچھ آپ نے دیا، ہماری حیثیت سے زیادہ ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے راضی بھی ہیں یا راضی نہیں ہیں۔ اب اللہ پاک دوستوں اور بزرگوں اتنا سننے کے بعد فرمائیں گے، اللہ کو جوش آئے گا، اے میرے بندو غور سے سنو کہ میں تم سے
ہمیشہ ہمیش کے لیے راضی ہو گیا اور اب کبھی ناراض نہیں ہوگا. یہ ایسی بڑی خوشخبری ہوگی کہ اس سے بڑی کوئی نعمت جنت کی نہیں ہوگی. یہ ہے ہماری کامیابی کی اعلیٰ منزل کہ جس کامیابی کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے کہ ہم کو وہاں تک پہنچنا ہے محنت کرتے کرتے, اور وہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ نے اپنے دین کی محنت عطا فرمائی اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری تربیت کے لیے اور دین کی محنت سکھانے کے لیے پیدا فرمایا. یہ ہے ہماری آخری. یہ کیا جانے یہود و نصارا یہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی تو یہ ہے, ہم سے سنیں آ کر کے, یہاں آ کر کے سیکھیں کہ کامیابی کس بات کو کہتے ہیں. اس لیے دوستوں اور بزرگوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری روئے زمین کے اوپر محنت کرنے کے لیے یہ محنت سکھلائی. بلکہ یہ امت تو مانگی ہوئی ہے, یہ امت دوستوں اور بزرگوں تو مانگی ہوئی ہے پوری امت کے, پوری دنیا کے اندر محنت کرنے کے لیے مانگا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے امت مانگی تھی اور امت کے لیے تربیت کے واسطے نبی مانگا تھا اور امت کا مزاج مانگا تھا کہ اپنی جان, اپنا مال, اپنی عزت, اپنی آبرو سب کچھ آپ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قربان کر دینے والی ہو. اے اللہ ہمارے اس بچے کی نسل کے اندر ایک ایسی امت پیدا کر دی. ہم تو آپ مانگے ہوئے ہیں, اور ہمارے نبی وہ بھی خود فرماتے ہیں کہ میں اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور مجھے پیدا کیا گیا تمہاری تربیت کے لیے, مزاج ابراہیمی پر تمہاری تربیت کروں کہ روئے زمین کے چپے چپے پر, صحراؤں میں, ہواؤں میں, فضاؤں میں, دریاؤں میں, جنگلات میں, سمندروں میں, جہاں کہیں کوئی بشریت رہ رہی ہے وہ ہماری محنت کا میدان ہے. ہمیں وہاں پہنچ کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, سرسبزی اور شادابی کے لیے اللہ کے دین کے واسطے قربانی کھانا, قربانی دینا اور تک کے کھانا, ہم کو تو اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہم اپنے علاقے کے لیے نہیں ہیں, ہم اپنے ملک کے لیے نہیں, ہم اپنے صوبے کے لیے نہیں, بلکہ ہم تو پوری کی پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ایک آدمی بھی جہنم کے اندر جانے نہ پائے. ہماری محنت تو اس لیے ہے, ہم کو تو اس لیے پیدا کیا گیا